وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے. آج تو مکہ سے جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں. اللہ کے نبی ان اشعار کو سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, لیکن ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے منہ سے جملہ نکل گیا. انہوں نے اللہ کے نبی کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو ان لڑکیوں نے ایک جملہ یہ پڑھ دیا, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں, جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں, کل کیا ہونے والا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترے, ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ هذه الکلمات, اے بچیوں ان کلمات کو چھوڑ دو, یہ جملے نہ پڑھو, جو پہلے پڑھ رہی تھی انہی جملوں کو پڑھو. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, مجھے اس بات کا علم نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. غور کرو, چھوٹی چھوٹی بچیاں. ارے آج ہمارا معاشرہ کہتا ہے چھوٹے کپڑے پہن لی ہماری بچی نے, چلو بھی بچی تو ہے. ہمارے یہاں تو 16 اور 17 سال کی لڑکی بھی بچی مانی جاتی ہے. ارے ابھی بچی ہے, ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے. ارے چھوڑو, ابھی اس نے ایسے کپڑے پہن لیے تو کیا, ابھی اس کی عمر ہی کیا ہوئی. اللہ کے رسول نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان سے جملہ نکلتے ہوئے دیکھا, سنا, اتر گئے, ان کو روکا. کیوں؟ اگر آج ان کے دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ کوئی نبی, کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی بزرگ کل کی بات بھی جانتا ہے تو پھر یہ بڑے ہونے تک نہیں نکلے گا, بڑھاپے تک نہیں نکلے گا. اس کے دماغ سے یہ چیز نہیں نکالی جا سکتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے ان بچوں کی اصلاح پہلے کر دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, مکتب میں جب اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ایسے مکتب میں بھیجیں جہاں توحید ہو, جہاں بچوں کا توحید کے سلسلے میں برین واش ہو, جہاں شرک ان کے کان اور دماغ سے نکالا جائے, جہاں ان کی عقل سے یہ ساری چیزیں نکالی جائیں اور توحید ان کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھری جائے. اس لیے کہ اگر بنیادی تعلیم مضبوط نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں, بڑھاپے تک یہ چیز نہیں نکلے گی. اچھا بتائیے, 20 سال سے لے کے 45 سال تک اس علاقے میں آ رہے, آج بھی جھگڑا چلتا ہے نا. کئی علاقے میں پوچھا جاتا ہے, مولانا صاحب فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے, پوچھا جاتا ہے. آج بھی سوال ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس گاؤں کے بزرگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ ہمارے باپ دادا تو فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اور امام صاحب دعا کراتے تھے اور سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کے ان کے پیچھے آمین آمین کہتے تھے. آج 25 سال تو ہمیں ہو گئے آتے ہوئے, لیکن 25 سال میں اب تک ان کا ذہن صاف نہیں کر پا رہا ہوں. میرے بھائیوں, جو چیزیں بچپنے میں بیٹھ جاتی ہیں دماغ میں اور عقل پر, وہ بڑھاپے تک نہیں ختم ہوتی ہیں. آج بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے, یہ کل کے مولوی پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ گئے ہیں, کیا پڑھ کے آئے ہیں, ان کا اسلام الگ ہے کیا. ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں. جس علاقے میں کل جا رہا ہوں میرے بھائیوں, آپ یقین مانیے اس علاقے کا حال یہ تھا اس علاقے کا کہ 100 تعزیہ نکلتا تھا, 100. آج وہ تعزیہ گھٹ کے 15-20 تک رہ گیا ہے. جس علاقے میں کل جا رہا ہوں اس علاقے کا حال یہ تھا کہ کسی کے مر جانے کے بعد, دفن ہونے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا ہوتی تھی اور سب آمین آمین کہتے تھے, اور 2-3 دن کے بعد پھر کوئی مولانا اپنے گاؤں کے بہت سے لوگوں کو لے کے اسی قبر پہ جاتا ہے, پھر دعا ہوتی ہے اور پھر آمین آمین بولا جاتا. اب کسی حد تک وہاں کم ہوا, بولتے بولتے تھک گیا, گالیاں سنی, اسٹیج پر ہنگامے ہوئے, کرسیاں توڑی گئیں اور پھینکی گئیں, سب کچھ ہوا. وہ دور بھی میں نے دیکھا. اب جا کر کسی حد تک وہ چیز ختم ہوئی, کیونکہ لوگوں کے دماغ سے یہ چیز نہیں نکل رہی تھی. جو چیز ہم باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ان کل کے مولویوں کے کہنے پر میں چھوڑ دوں. ایک مسجد تھی جس کے اندر قبر تھی اور تقریباً 25-26 سالوں سے وہاں قبر رہی. میں چیختا رہا, جس مسجد میں قبر ہوگی اس میں نماز نہیں ہوگی. میں یہی کہتا رہا کہ اس مسجد کو کھودیے, اس میں اگر کچھ بھی مل جائے تو اس کو لے جا کر
قبرستان میں منتقل کر دیجئے، اور کچھ نہ ملے تو تھوڑی سی مٹی لے جا کر قبرستان میں منتقل کر کے اس قبر کو پاٹ دو اور مسجد بنا دو۔ اگر پہلے سے قبر